मान जाऊं उन्होंने करके दिखाया, करबला वालों ने करके दिखाया। ये अब मुहर्रम हम तो हजरत करबला नहीं सुनाता, करबला बेचते हैं हजरत। करबला कौन सुन, अगर इस कौम को करबला सुनाई सिखाई पढ़ाई जाती तो इस कौम का ये हाल होता। इधर तो करबला बिकती है हजरत। अगर इस कौम को करबला सिखाई जाती पढ़ाई जाती बताई जाती, कौम की इतनी गिरावट ना होती। बताया ही नहीं गया हजरत। हम तो बस वो बातें सुनाएंगे, सामने बैठे रोएं हैं। अब ये जो पानी वाला मामला है, मैं कौन केड़ा मां ने जमे है जो इमाम हुसैन पे पानी बंद करे। मैं ये नहीं कह रहा कि पानी बंद नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह की कसम है अगर उनकी मर्जी ना होती पानी बंद कोई नहीं कर सकता था। असल भी तो बात बताओ ना, आदि तो ना बताओ। मैं ये नहीं कह रहा कि पानी बंद नहीं हुआ, पानी हुआ बंद, लेकिन ये भी बात सच है कि अगर उनकी मर्जी ना होती तो पानी बंद कर सकता। इब्ने ज़ियाद या शिमर की क्या औकात हैसियत है। मैं कहता हूं उस वक्त रूए ज़मीन पे जितने काफिर थे और सारे भी इकट्ठे हो जाते और मेरे हुसैन पे पानी बंद करना चाहते। अगर मेरे हुसैन की मर्जी ना होती पानी बंद कोई नहीं कर सकता। वो तो फुरात मिन्नतें करती रही। इमाम इशारा फरमाए चूड़े अब आले रसूल पे पानी बंद करेंगे। अब ये भी दिन आ गए, इशारा फरमाए आप, मैं कदम चूमने के लिए आ जाती हूं। लेकिन मेरे इमाम हर बार यही कहते रहे, जियो मेरे दुख विच राधी मैं सोकनो चुल्ले पावा। करके बताया, आज जोर नहीं दिखाना, आज ताकत नहीं दिखानी, आज ये दिखाना है रब की रजा पे राजी कैसे रहती है। लेकिन बिकती है करबला जी, इतनी बस बताएंगे। और मैं कहा करता हूं चलो जिधर से शुरू हुआ था मैं फिर उधर ही खड़ा हूं। प्यास भी बताई, याद है उम्मत को प्यास, तो क्या होगा 10 मुहर्रम को हर बंदा अहले बैत अतहार इमाम अली मुकाम शुहदाए करबो बला से अपनी अकीदत का इजहार किस तरह करेंगे। जगह जगह सबील लगाई जाएगी। ये वो दिन है जिस दिन आले रसूल को प्यासा रखा गया। ठीक है जी, ये भी बताया गया वो भूखे थे जी। क्या होगा जिसको अल्लाह ने ज्यादा इस्तात दी है वो उस दिन लंगर बनाएगा, बांटेगा। भाई आज वो दिन है जब जिनका सदका बट रहा है, जिनका सदका सारे खा रहे हैं, उनको भूखा रखा गया। लेकिन इतनी गल मौके, लेकिन नहीं भाई उससे आगे भी बड़ा कुछ हुआ। क्या उससे आगे ये हुआ कि मेरे इमाम की शहादत सजदे में। सबील याद है लगेगी, भूख याद है खाना पकेगा, लेकिन क्या है उम्मत को सजदा याद नहीं। होना तो ये चाहिए था ना, अगर सबील लगी, अगर लंगर बटा तो ये भी होता कि कम से कम 10 मुहर्रम को हमारा कोई सजदा न रहता। आज वो दिन है जब नवासा रसूल ने सजदे में सर कटवाया। लेकिन दुख की बात है सबील भी होगी लंगर भी होगा, लेकिन सजदा उससे आगे भी कुछ हुआ। क्या हुआ, फिर सरे मुबारक तन से जुदा कर दिया गया। वो बदबख्त, वो शकी, वो बुग़्ज़े अहले बैत में इतना आगे गए फिर भी सुकून नहीं आया। क्या किया, इमाम अली मुकाम के सरे मुबारक को नेज़े पे चढ़ा दिया उन्होंने। लेकिन कुर्बान जाऊं उस सरे पाक की शान पे, नेज़े पे चढ़ के भी कुरान पढ़ा दे। लेकिन क्या होगा, सबील भी होगी 10 मुहर्रम को, लंगर भी बटेगा। लेकिन दुख की बात यह है मेरे इमाम ने 10 मुहर्रम को नेज़े पे कुरान पढ़ा। ना हम मस्जिद में पढ़ेंगे, ना हम घर में पढ़ेंगे, हम कहीं भी नहीं पढ़ेंगे। अगर सबील है, अगर लंगर है तो भाई सजदा भी तो होना चाहिए था। फिर उस दिन हजरत जी कुरान भी तो उम्मत को खोलना चाहिए था। भाई आज वो दिन है जब इमाम ने कुर्बानी दे के कुरान बचा लिया। आज वो दिन है जब इमाम ने कुर्बानी दे के शरीयत बचा ली। आज वो दिन है इमाम ने कुर्बानी दे के नमाज बचा ली। लेकिन क्या है, सबील भी होगी लंगर भी होगा, ना सजदा होगा ना कुरान। दोनों चीजें नहीं। उस दिन भी मस्जिदें खाली होंगी, कोई फजर में नमाजी नहीं पढ़ेंगे। उस दिन भी कुरान नहीं खुलेगा, उस दिन भी कुरान वो अलमारियों में रहेगा। लेकिन उठे कितना प्यार मेरे इमाम को कुरान से, इमाम हुसैन रज़ी नेज़े थे कुरान। लेकिन आज उम्मत इतनी गई गुजरी हो गई कि घर में नहीं पड़ेगा जी कोई। इसलिए हजरत जैसे हजरत कह रहे थे एक दोए कल्ले सोने लगते ही नहीं है। ना कुरान कल्ला सोना लगता है ना अहले बैत। अहले बैत कुरान, कुरान अहले बैत, अहले बैत कुरान। जहां अहले बैत होगी वहां कुरान होगा, जहां कुरान होगा वहां अहले बैत होगी। कल्ला गल बनती नहीं। और मैं 2 छोड़ के जा रहा हूं, कुरान अहले बैत कुरान। लेकिन क्या है, हो मैं हजरत वो एक बंदा आ गया मुझे आके कहता है हजरत वो
ذرا نظر مارو میں سونے نو ہی ہاتھ لاواں تے مٹی بن میں ایڈا نظر والا ہوندا تے سڑکاں تے کجل ہونا سی میں ایڈا نظر والا میں نہیں حضرت وہ میں نہیں پائی نظر والی کہانی کوئی نہیں انہوں کہندا نہیں پھر بھی حضرت کوئی دے میں تے حضرت پراپرٹی زمیناں پیلیاں قلعے ویچ بیٹھے اے آخری کاروبار شروع کیتا انہوں ہی سمجھ نہیں آنی نیت اچھی ہو نا پھر اللہ کرم بھی کرتے ہیں پھر اللہ دل میں کوئی نہ کوئی بات ڈال دیتی ہیں حضرت میں نے اس کو کہا میں نے کہا یار اپنے گھر جا کے اپنے بچیاں دی امی نو پوچھ کے گھر ٹوٹل کنے قرآن شریف پے حضرت میں تانوں کی گل پوچھنا ہے تو ہی مینوں نویں پینڈے پاؤن ڈے میں بھی تو آپے نظر والا کہن ڈیا تو نظر والے دی گل بھی تے ماننا باقی نظر نظر والا میں کوئی نہیں تے اے فون میرے ہاتھ وچ ہی کیونکہ اکثر میرے کو فون نہیں چکیا جاتا لیکن اے فون میں ایتھے ہی رکھاں گا جا فٹافٹ حضرت کو 2-2.5 گھنٹے لگے مجھے اس کی کال آئی جی میں پوچھیا بچیاں دی امی نو تے ٹوٹل ساڈے گھر جڑے قرآن پاک پئے نے نا او نے 7 مختلف کمریاں ڈرائنگ روم میں ٹھیک ہو گیا میں اندر اپنے بچیاں دی امی نو پھر پوچھے کہ قرآن پاک تے گھر ٹوٹل 7 نے تے پڑھ دے کنے ہیں تو کنے قرآن نے جڑے کھول دے ہو کنے قرآن نے جڑے یوز کر دے ہو جنہاں تے تلاوت کر دے ہو کو 1.5 منٹ بعد نہ پھر بڑا شرمندہ جہا ہو گیا نہیں حضرت تو بچے بھی ظاہر وہ پڑھائی چ لگے رہندے نے تے نہیں ٹائم لگدا وہ پھر بچیاں نوں سکول بھیج اکیڈمی بھیج نہیں ٹائم لگدا تے میں گئی کاروبار لو پریشان تے پھر نہیں ٹائم لگدا میں نے اس سے کہا میں بندیاں منوں صرف اینا دس جڑے بندے دے گھر روز 7 قرآن پاک اللہ دی بارگاہ چ روز وہ دی شکایت لان ربا مینوں کھولدا ہی نہیں تے موبائل چھڈدا ہی نہیں مینوں کھولدا ہی نہیں تے ٹی وی چھڑ بند ہی نہیں کرتا تے میں دس پھر بھائی دے کام چ برکت کی بھی آڑی ہے یا تو حضرت آپ اتنے مصروف ہو گئے اور ٹائم ہی نہیں کام کر رہی ہے قوم چائنا پیچھے چھڑ گئی قوم امریکہ بہ کے پاکستان دا منہ ویکھدا پیا اوے کر کی چڑیا نہیں کامیاب قوم امریکی آپس میٹنگ بلان دے اوے پاکستانیاں دا کی کرنا ہے کیویں روکنا ہے انہاں نوں اوے اسی تے یہ مریخ تے اگے گئے ہیں تے جا کے سورج تے مچھیاں پھرنیاں شروع کر چھڑی اتنی کامیاب قوم حضرت اتنی مصروف ٹائم ہی نہیں ہر بندہ کم کرن دے اور کام کی کرن دے موبائل لے کے بیٹھے حضرت ویلی واری قوم حضرت نہیں ٹائم تے قرآن لی ٹائم کوئی نہیں قوم واٹس ایپ لی ٹائم ہے فیس بک لی ٹائم ہے یوٹیوب لی ٹائم ہے واٹس ایپ تے سٹیٹس لا کے پھر بار بار چیک کرن دا پلا کنے کنے ویکھیا ٹائم قرآن لی ٹائم پتر پھر میں نے دسو پھر کتوں ہر گل ایتھے آئے گی واپس میری کیویں 7 قرآن اچھا ہو سکتا ہے تسی میں کہنا ایتھے نہیں کہو گے میرے جان تو بعد آپ نویں گل سنا جڑی قرآن شکایت لاندا ائی تے نہیں کیتا لاندا جے پائی شکایت کی سارے قرآن کی تو شان بڑی صرف سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر 29واں پارہ پہلی سورت حضرت تقریباً 1 ورقہ تھوڑا جا ہوتے جانا معاملہ حضرت لکھا ہے جی جو اپنا معمول بنا لے ہر شام اس کی تلاوت کرنے کا ہر رات سونے سے پہلے اس کی تلاوت کر کے سوئے آگے جا کے کیا ہے اعمال تلنے ہیں نیکیاں تھوڑی ہو گئیں گناہ زیادہ ہو گئے آرڈر جنت کا آ گیا حدیث پاک کا مفہوم ہے سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے کیوں نہیں جھگڑا جی رب کریم ساری زندگی مجھے پڑھتا رہا اب میں اس کو جہنم میں جانے دوں حکم ہوگا نیکیاں تھوڑی ہیں گناہ زیادہ ہے جہنم میں جانا پڑے گا سورہ ملک آگے سے کیا کہے گی میں نہیں جانے دوں گی حکم ہوگا نہیں مفہوم ہے تو لکھا ہے پھر سورہ ملک کیا کہے گی اگر اس کو جہنم میں بھیجنا ہے تو پھر مجھے قرآن پاک سے نکال دیا جائے اب سورہ ملک تو قرآن پاک سے نکلے گی نہیں تو کیا ہوگا صرف سورہ ملک کے کہنے کی وجہ سے اس بندے کو جنت میں بھیجا جائے گا میں کہتا ہوں بھائی اگر اس دن سورہ ملک جھگڑا کر سکتی ہے تو آج سارا قرآن پاک تیری شکایت بھی نہیں کر سکتا یا اللہ موبائل چھڑیا تے ریموٹ چھڑیا تے موبائل ریموٹ موبائل ریموٹ سورہ یاسین نہیں کھولتا قرآن نہیں کھولتا کہاں سے برکتیں ہیں کیسے معاملے سب اس لیے حضرت
وقت گزر رہا ہے یار، آؤ اپنے اپنے معاملے چیک کریے، اپنی اپنی نمازاں پوری کریے حضرت، وقت جا رہا ہے حضرت۔ اور حضرت یہ میں بس بات کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا، کیونکہ ہم نے آگے پھر سیالکوٹ واپس جانا ہے، ادھر بھی رات کو پروگرام ہے۔ حضرت ہمیں بھی خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنا کتنا کتنا نقصان کیے بیٹھے۔ مثال کے طور پہ حضرت جس بندے نے حضرت آج فجر کی سنتے نہیں پڑی، اگر اپنا نقصان سنو کتنا بڑا نقصان ہوا۔ جماعت چھوٹی نقصان باقر، جنہیں نماز ہی نہیں پڑھی نقصان بکرا، صرف جنہیں سنتا نہیں آج فجر دیاں پڑھیاں اپنا نقصان سنو۔ اللہ مجھے پتہ یہ نقصان سن کے ہونا آپ کو کچھ بھی نہیں، وہ دل بیمار ہے نا جی، یہ نقصان تو دل نے فیل کرنا ہے، دل تو دنیا کی محبت میں غرق ہیں۔ ابھی آ کے اتنا ہمیں کو بتا دے 1 لاکھ دا نقصان ہو گیا، او بندہ تھا میں نے دیکھا ہے حضرت، لیکن یہ نقصان میں بتا دوں گا، فیل مجھے پتہ کسی نے بھی نہیں کرنا اس کو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جی، فجر کی سنتوں کا ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے اس کو بھر دیتا ہے حضرت۔ میں جب حضرت اپنے گھر سے چلا ہوں نا تو ڈاکٹر صاحب 270 کلومیٹر سے میرے گھر سے یہ جس جگہ 270 کلومیٹر، اور آتے حضرت تقریباً 3 گھنٹے لگے ہمیں، 270 کلومیٹر 3 گھنٹے جیسے کیتا ہے۔ اب ذرا یہ بھی سنو کہ فجر کی سنتوں کا ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے اس کو بھر دیتا ہے۔ اب ذرا یہ سنو کہ یہ خالی جگہ ہے کتنی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک بھاگو تو یہ زمین سے پہلے آسمان کی مسافت ہے۔ وہ فاصلہ جس کو طے کرتے کرتے 500 سال لگ جائیں، فجر کی سنتوں کا ثواب اس فاصلے کو بھر دے۔ اور جس نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی وہ اپنا اتنا نقصان کر کے بیٹھا ہو، لیکن کیا ہے ابھی سمجھ نہیں آئی۔ یہ ساری توجہ اور دھیان دنیا والے، ابھی دل دنیا کی محبت میں غرق ہے، ابھی سمجھ نہیں آنی۔ یہ تو ہم نے جا کے اپنی انگلیاں کاٹنی ہیں آگے، اوئے ہوئے یہ کی ہوا حضرت جی، ابھی نہیں سمجھ آ رہا۔ لیکن یہ نہ سمجھنا حضرت یہ صدا دور ہے جی سی، نہ میں بس بات اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا۔ کبھی حضرت وہ بھی دور رہا ہے، کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ اگر کسی کی جماعت رہ جاتی تھی تو 3 دن تک لوگ اس کے پاس افسوس کرنے آیا کرتے تھے تیری جماعت رہ گئی۔ کبھی جماعت رہ جانے کا غم اور مرنے کا غم برابر تھا۔ یہ نہ سمجھنا کہ صدا لات ایسے طرح ہی سمجھ۔ یہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھ کے نا مسجد سے باہر نکل رہے تھے تو ایک نوجوان نا بھاگتا ہوا وہ جماعت میں شریک ہونے کے لیے آ رہا تھا، بس نہیں آنکھ کھلی رہ گیا بیچارہ، لیکن ایک جنون جماعت میں شریک ہونے کا، اللہ ہمیں بھی وہ جنون عطا کر دے۔ لیکن جماعت ہو چکی تھی اور امام صاحب مسجد کے دروازے پہ کھڑے تھے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ۔ اتنا حضرت جی جذبہ جماعت میں شریک ہونے کا کہ امام صاحب کو دروازے پہ کھڑے دیکھ کے بھی نہیں سمجھ آئی کہ جماعت ہو گئی ہے۔ آ کے عرض کرتے حضرت جماعت ہو گئی، فرمایا وہ تو کب کی ہو گئی۔ وہ جماعت رہ جانے کے غم میں نا اندر سے ایک آہ نکلی، کہتا ہے ہائے آج میری جماعت رہ گئی ہے جی ہمارے پاس اب یہ آہ، جماعت چھوڑو نماز رہ جائے تو آہ کوئی نہیں ادھر۔ اللہ پڑے فرمایا تجھے اتنا دکھ ہے جماعت کے رہ جانے کا؟ عرض کرتا حضرت اہمی تے آہ نہیں نہ نکلی ہے۔ فرمایا پھر میرے نہ ایک سودا کر لے۔ اس نے عرض کی حضور ہو کی؟ فرمایا میں جماعت نہ پڑھی ہے، تکبیر اولا نہ پڑھی ہے، امام صاحب دے پیچھے کھلو کے پڑھی ہے، تو سودا میرا نہ کر، میں تینوں جماعت دا ثواب دے چھڑنا، تو اپنی آہ مینوں دے دے۔ اس نے عرض کی حضرت اس طرح ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو کر لیتے ہیں۔ اس نے کی حضرت میں تیار ہوں۔ فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا۔ اور اس کرتا ہے حضرت میں نے اپنی آہ آپ کو دی، میں نے اپنی آہ آپ کو دی۔ حضرت گھر تشریف لے گئے، وہ مسجد آ گیا، اس نے تنہا اپنی فجر کی نماز پڑھی۔ دن دونوں کا گزرا، سونا گزرا، اچھا گزرا۔ رات آئی، امام صاحب بھی آرام فرمانے کے لیے چارپائی پہ، وہ بھی لیٹ گئے۔ جب آنکھ لگی نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اوے بندے ایک ہی کیتا اتنا گھاٹے کا سودا کر آیا۔
وہ جو جماعت رہ جانے کے غم میں تیرے اندر سے آ نکلی تھی نا، تیرے اللہ کو وہ تیری آ اتنی پسند آئی، تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا ہے، اور تو 27 میں سودا کر رہا ہے۔ آنکھ کھول گئی نا، اب ہو کچھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہا اتنا ہے، صبح ٹرائی مارتا ہوں، جے امام صاحب مان گئے تو سودا واپس کرا لاں گا۔ انہوں نے 27 دواں دے اپنیاں 200 لوا۔ اب وہ صبح کے انتظار میں ساری رات کروٹیں لیتا رہا۔ صبح اذان ہوئی، ادھر ہی گیا، فجر امام صاحب کے ساتھ پڑھی۔ جب وہ دعا ہو گئی تو امام صاحب کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، آپ نے جواب عطا فرمایا۔ عرض کرتا ہے حضور پہچانے؟ فرمایا تو کل والا نوجوان ہے۔ اس نے کہا حضرت آیا بھی کل والے معاملے کے لیے؟ فرمایا کیا ہوا؟ یہ حضرت وہ سودا واپس کروانا تھا۔ فرمایا کیوں؟ نہیں حضرت کسی جماعت دا ثواب لے لو تے آ میں نے دے دیو۔ آپ نے فرمایا اب سودا واپس نہیں ہوگا، کیونکہ خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے۔ خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ اوہ چلے ہو، سانو آپے نہیں عقل آن ڈئی، اسی کی کرن ڈے دے حضرت، سانو آپے نہیں سمجھ آن ڈئی، اسی کی کرن ڈے حضرت۔ اسی لیے تو میرے حضرت فرمایا کرتے تھے، الفایا سیں تو لال خریدنے ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھا، تینوں لال لین بھیجے سی، وہ کولے کٹھے کر بیٹھا۔ الفایا سیں لال خریدنے ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، وہ تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے، تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے، ٹیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو، میاں ہدایت اللہ اس شانو کی منہ وکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو ہے، کی منہ وکھانا نکل